باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ لا سیما علی بقیت اللہ روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعوني أستجب لكم صدق اللہ العلی العظیم صلوات پڑھیے محمد و تمام مومنین کی سلامتی کے لیے، تمام عزاداروں کی حفاظت کے لیے، خصوصاً زمانے کے امام کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلندتر صلوات پڑھیے وہ عناصر جو اسلام اور اہل اسلام کے خلاف پیروان اہل بیت و مکتب اہل بیت کے خلاف تخریب کاری میں سرگرم عمل ہیں، ان کی نیست و نابودی کے لیے بلندتر صلوات پڑھیے خداوند متعال کی عنایت ہے، اس کا لطف ہے کہ اس نے ہمیں اس فرش عزا کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ بعض اوقات توفیق اتنی بڑی ہوتی ہے کہ انسان خود اس نعمت کو اور اس توفیق کو درک کرنے سے عاجز ہوتا ہے کہ خدا نے مجھ جیسے خطا کار پر کتنی بڑی عنایت، توفیق پروردگار کی جانب سے اس قدر عظیم ہوتی ہے، اس قدر بڑی ہوتی ہے کہ انسان اس نعمت کی، اس توفیق کی معرفت کے حصول سے بھی عاجز ہوتا ہے۔ انہی توفیقات میں ایک توفیق عزادار حسین ابن علی ہوتا ہے۔ اگر ایکو ختم کر سکیں اس مائک کی تو مناسب ہو جائے گا۔ حسین ابن علی کا عزادار ہونا یہ اس قدر عظیم سعادت ہے۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر بھی ایک صلوات پڑھیے بلند محمد وعجل فرج۔ کہ یقیناً اس محدود عالم میں رہتے ہوئے اس بات کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں کس کام کے لیے انتخاب کیا۔ یقیناً جب انسان آخرت میں جائے گا، بعض چیزوں سے متعلق روایات ہی کہتی ہیں، خصوصاً دعا سے متعلق کہ جب بندہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، قیامت کے دن جب دعا کے اجر کو دیکھے گا تو تقاضا کرے گا کاش خدا تو نے میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ کی ہوتی اور اس کا اجر مجھے آخرت میں ملتا۔ ظاہر ہے کہ وہاں کا اجر لامحدود ہے۔ اسی طرح سے انسان جب اس عالم میں جائے گا تو معلوم ہوگا کہ یہ جو میں معمولی سا کام سمجھ رہا تھا، کسی نے مجھے فون کیا، کال کی، بلا لیا، آ جاؤ مجلس میں فارغ تھا، آ گیا۔ یہ آپ فارغ تھے نہیں، کوئی تھا جس نے آپ کو یہاں لانے کی تدبیر کی ہے، جس نے ماحول بنایا ہے، جس نے رکاوٹیں ہٹائی ہیں، جس نے دشواریوں کو دور کیا ہے کہ اس فرش عزائے حسین ابن علی پر آ جاؤ۔ یہ وہ فرش حضور جہاں عرش والوں کی باتیں ہوتی ہیں، اور یہی وہ فرش ہے جو انسان کو عرش کی راہ بھی دکھلاتا ہے۔ عرش ایک تعبیر ہے، کنایا ہے، عرش کا مطلب ہے قرب خدا۔ یہاں جسم پرواز نہیں کرتے، روح پرواز کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان پر ہوتی کہ وہ خود خدا کی نعمتوں کو بھی وہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا۔ خداوند متعال کی کتنی نعمتیں ہیں ہم پر بامحسوس، ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔
کس طرح کی کتنے انواع و اقسام کی نعمتیں شمار نہ کر سکتے. اگر موٹی موٹی نعمتوں کو لے لیا جائے تب بھی قابل شمار نہیں کہ شمار کریں اور شکر کریں. خود نعمت کی معرفت ایک بہت اہم بات ہے. انسان خدا کی نعمتوں کو سمجھے. مثلا تمام نعمتوں میں سب سے قیمتی نعمت اب کچھ تساموں کے ساتھ کر رہے ہیں. خود یہ زندگی ہے جو گزر گئی ہے اور ختم ہو جائے گی, دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گی. انسان کو ایک موقع دیا گیا, یہ زندگی دی, یہ زندگی قیمتی نعمت ہے, اس سے آئی کوئی نعمت نہیں. مجھے بتائیے کتنے احباب, کتنے افراد آپ کو نظر آتے ہیں جو اس زندگی کی نعمت کی قدر کرتے ہیں. بھائی زندگی خالق نے دی ہے, عقل کا تقاضا یہ ہے جو زندگی دینے والا ہے اسی سے پوچھو زندگی گزارنی کیسے. لیتے اس سے ہو, گزارتے اپنی مرضی سے. ربودی گوہری ازما نثار دیگران کرتی, وفا مفتی ازما بیکار دیگران کرتی. وفا سیکھی مجھ سے تھی کہ وفا کرنے کا وقت آیا کسی اور سے کرتی. گوہر چرایا مجھ سے تھا, حاصل مجھ سے دیا تھا, نثار کرنے کا وقت آیا کسی اور پہ جانے سے. زندگی دی خدا سے, نثار کہاں کر رہے ہو, راہ خدا پہ کہیں اور. نے آج تک جو کچھ حاصل کیا ہے حضور, گرچہ کہ ہم اپنی زندگی میں امام زمانہ کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. آج مجھے ذرا آپ تھوڑی سی اجازت دیں گے آواز ہلکی رکھنے کی. میں کل سے مسلسل سفر میں ہوں, آج بھی آپ کے پاس پہنچنے میں اس لیے تاخیر ہوئی. لہٰذا آج تمیدی چند نقاط سن لیجیے, انشاءاللہ کل سے اپنی پوری طاقت بحال کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. ایک صلوات پڑھ لیجیے. اللہ محمد. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ لیجیے. اللہ صلی اللہ علیہ. خداوند متعال نے جو زندگی مجھے اور آپ کو عطا کی, جو نعمتیں عطا کر رہا ہے, یہ سب کسی کا صدقہ ہے. امام زمانہ فرماتے ہیں ہم نہ ہوتے تو نہ جانے تمہارے ساتھ کیا گزرتی. یہ ہم ہیں کہ جو خدا کی جانب سے نعمتیں لے رہے ہیں اور تم تک پہنچا رہے ہیں. ہم مجرا ہیں, ہم ذریعہ ہیں, ہمارے ذریعے خدا تمہیں عطا فرماتا زندگی کی ساری برکت. گرچہ اگر ہم غور کریں تو اول زندگی سے لے کر آج تک کوئی ایسا مرحلہ نظر نہیں آتا کہ جہاں پر میں اس لیے رک گیا ہوں کہ کاش زمانے کا امام ہوتا تو یہ نہ ہوتا. یعنی کہیں زندگی گزارنے میں نے یہ احساس کیا ہو کہ بھئی یہاں مجھے زمانے کے امام کی ضرورت ہے, اے کاش آقا آپ ہوتے. کہیں پڑی ضرورت, بڑی ملائم, بڑی آسانی سے, بڑے اطمینان سے زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے. اس سے انسان کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ خطرہ بڑھ چکا ہے. جب زندگی میں امام عادل کی ضرورت محسوس نہ ہو, اس کا مطلب ہے ہم ڈیپ ٹریک ہو گئے ہیں, خدا کی راہ کو چھوڑ کے کسی اور راستے پہ چلنے کے. نہیں تو کیسے ممکن ہے کہ سفر خاکی کا خدا کی طرف ہو اور اسے علی جیسا امام کی ضرورت محسوس نہ ہو. بھلا کیسے ممکن ہے کہ انسان ترقی اور ارتقاء چاہتا ہو. از لحاظ انسان بعض اوقات ترقی اور ارتقاء ہوتی ہے, انسان سمجھ رہا ہوتا ہے میں ترقی کر رہا ہوں, جبکہ انسان ترقی نہیں کر رہا, انسان کے اطراف میں کچھ چیزیں ترقی کر رہی ہیں. اگر آپ کے اطراف میں آپ کا بینک بیلنس ترقی کر رہا ہے, یہ انسان کی ترقی تھوڑی ہے بحیثیت انسان. آپ کا گھر مترقی ہو گیا بھائی, یہ انسان کی ترقی تھوڑی ہے بحیثیت انسان. آپ نے گاڑی مسلسل تبدیل کر لی اور آپ بہتر ماڈل تک جا پہنچے, خوب یہ انسان کی ترقی ہو رہی ہے. بھئی یہ وسائل بڑھ رہے ہیں, انسان نہیں بڑھ رہا. اس سے آگے بڑھ کر آپ کی خدمت میں عرض کروں, آپ کا بدن رشد و نما پا کر یہ آگے بڑھ گیا, بڑا ہو گیا, چھوٹا سا تھا بڑا ہو گیا. خوب کیا انسان نے ترقی کی ہے؟ اس نے تو خاک میں چلے جانا ہے. کہاں انسان نے ترقی کی ہے؟ انسان کے وسائل نے ترقی کر لی, انسان کی ضرورتوں نے ترقی کر لی. انسانی ترقی کسے کہتے ہیں؟ انسانی ترقی اسے کہتے ہیں کہ انسان اس دنیا سے اتنا بلند ہو جائے کہ اس کی سوچ کا معیار دنیا نہ رہے. خدا کی قسم یہ ترقی کہیں اور مل نہیں سکتی سوائے فرش عزائے حسین ابن علی کے. کیوں در حسین چاہیے؟ وہ کسی بنا پہ چاہیے تاکہ سوچ کے ڈھانچے, سوچ کے قالب درست ہو جائیں.
زندگی گزارنے کا انداز، زندگی گزارنے کا مزاج تبدیل ہو جائے. بھائی اگر اسی دنیاوی مزاج کے ساتھ، دنیا دارانہ مزاج کے ساتھ حسین کی بارگاہ میں آ جاؤ گے نا تو حسین جیسے امام سے بھی دنیا مانگ کے چلے جاؤ گے. سادہ بات ہے حضور. یہ کتنا ابتذال ہے معرفت کا، کتنی گراوٹ ہے سوچو تفکر کی کہ انسان مانگے حسین سے پر مانگے دنیا. مانگے حسین سے پر مانگے وہ جو ابھی ہے اور کل نہیں رہے گا. کوئی بڑا مقصد نہیں، کوئی بڑا ہدف نہیں، کچھ طے ہی کر کے نہیں آئے. حضور عالم کون بنتا ہے؟ آپ ذرا توجہ کیجئے کہ عالم کس کو کہیں گے؟ علم کس کے پاس ہے؟ کسی کے علم کو کسی پیمانے کے ذریعے سے تولا جا سکتا ہے؟ دیکھیے کوئی شے اگر کلو میں ہو تو تولی جا سکتی ہے، کلو ہے، من ہے. کوئی شے کوئی کلو میں، میٹر میں، لیٹر میں، یہ پیمانے ہیں نا تولنے کے. علم کو کیسے تولیں گے؟ علم تولنے کا کوئی پیمانہ ہے؟ علم کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کیسے پتہ لگے گا کون عالم ہے اور کتنا عالم ہے اور کہاں تک عالم ہے؟ حضور کہاں تک عالم ہے اس کا تو ایک معیار قرآن نے ہمیں دے دیا. کہا جب دیکھنا ہو کتنا عالم ہے تو یہ مت دیکھنا کہ ڈگری کون سی ہے، جا کر کے دیکھنا کہ خدا کی پرواہ کتنی کرتا ہے، خشیت خدا کتنی. جتنی خدا کی پرواہ ہوگی اتنا بڑا عالم ہوگا، اور جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا اس کا خدا کی بارگاہ میں مقام ہوگا. چونکہ خدا جسے درجہ عطا کرتا ہے علم کی بنا پہ عطا کرتا ہے. اب کمال اس کی پرواہ کے کہ جو میدان جنگ میں ضربت بھی چلاتا ہے تو خدا کی پرواہ کرتا ہے. وہ کتنا بڑا عالم ہوگا کہ جو نبی کے بعد نبی کا جانشین ہے. جیسے نبی فرما رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. یہ مقام و مرتبہ کب ملتا ہے؟ جب پرواہ بڑھتی ہے خدا کی بارگاہ میں. خشیت، خوف، اس خوف کا معنی بھی پرواہ ہی ہے. ابتدا کیسے ہوگی حضور علم کی؟ کہاں سے کیا بنیاد رکھے گی؟ کون ہے جو آج عالم نہیں ہے مگر عالم بن سکتا ہے؟ وہ کون سا علم ہے جس کے آ جانے کے بعد علمی درجات بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ کبھی تصور کیا، کبھی سوچا آپ نے اس کو تنہائی میں بیٹھ کے؟ چونکہ علم تو میری اور آپ کی ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہے. الیکٹریسٹی اگر نہ ہو، بجلی نہ ہو تو گزارا ہوتا ہے ہمارا؟ نہیں ہوتا. گیس چلی جائے گزارا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. وہ علم کے بغیر گزارا ہو رہا ہے؟ الحمدللہ ہو رہا ہے. نہیں ہوتا بھائی، نہیں ہوتا. چونکہ علم ہی انسان کو ترقی دیتا ہے، علم کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. لیکن کب، وہ کون سی سیڑھی ہے جس پہ قدم رکھیں؟ وہ کون سا علم ہے جس کے بعد علم کے دروازے کھل جاتے ہیں؟ حضور وہ علم یہ ہے کہ میں نہیں جانتا. بہت سادہ لیا آپ نے میری بات کو. بھائی علم جو معیار برتری و فضیلت ہے، اس علم کے حصول کا رستہ کیسے کھلتا ہے؟ وہ کون سا علم ہے جو آئے اور یہ بتائے کہ بھائی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں؟ وہ یہ علم ہے کہ میں نہیں جانتا. کیوں معاشرہ آج علم سے دور ہے؟ اس لیے کہ دو جہالتوں میں مبتلا ہے، دوہری جہالت. پہلا یہ کہ میں نہیں جانتا، دوسرا میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا. بلکہ جب مجھ سے پوچھا جائے میں تو علامہ و فہامہ ہوں، مجھے تو ہر بات کا جواب دینا ہے. ہر بات کا جواب دینا علم نہیں ہے. جو نہیں معلوم یہ کہنا میں نہیں جانتا یہ علم ہے. بھئی علم اگر اب طلباء کی زبان میں عرض کروں، اگر انسان کی جہالت بسی تو عالم بن جائے گا. لیکن یہی جہالت اگر مرکب ہو جائے، سب کچھ کر لیجئے، کبھی عالم نہیں بنے گا. بسیط جہالت یہ ہوتی ہے کہ جہالت ہے اور علم بھی ہے کہ جہالت ہے. مرکب جہل یہ ہے کہ ایک تو علم نہیں ہے، دوسرا یہ بھی علم نہیں ہے کہ میں نہیں جانتا. یہ مناظر آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے. علماء سے متعلق رائے دینے والے جو علم کو ناپتے ہیں دوسروں کے ہا ہو کی بنا پہ. بھئی کس کی مجلس میں کتنے لوگ کودے، یہ معیار ہے کہ وہ کتنا بڑا عالم ہے. اور جتنے اطمینان سے بیٹھے رہے گا انہیں کہاں پڑھنا آتا ہے، یہ تو مجلس کے نام پہ کچھ اور پڑھتے ہیں. اب اس لیے دیکھیے نا، پڑھنے والوں نے اپنے رنگ ہی بدل لیے. وہ امام حسین سے نہیں پوچھتے کیا پڑھنا ہے، قرآن سے نہیں پوچھتے کیا پڑھنا ہے، نہج البلاغہ سے نہیں پوچھتے کیا پڑھنا ہے.
وہ کہاں سے پوچھتے ہیں؟ وہ پبلک سے پوچھتے ہیں بتاؤ تم نے کیا سننا ہے؟ وہ ممبر ہے یا ریٹیلر کی دکان ہے جہاں سے جو مانگو گے مل جائے گا؟ یہ تو اس کا ممبر ہے جسے طبیب دوار کہا گیا تھا، جس نے بیماری تشخیص دی اور تشخیص کے بعد علاج کیا۔ حضور دو شعبے اس طرح کے ہیں کہ جو خدا کی صفت محیی کے مظہر ہیں۔ جب میں زیادہ تھکا ہوتا ہوں تو میری زبان پہ ایسی مشکل اصطلاحات آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ آج برداشت کر لیجیے۔ خدا کی صفت محیی، خدا کی صفات ہیں جو اپنے بندوں میں متجلی ہوتی ہیں۔ اگر ان صفات کو کسی نے کمال پہ پہنچا ہوا دیکھنا ہے تو ذوات مقدس اہل بیت کے اندر دیکھیے۔ آپ کو علی کہیں خدا کی رحمت کا مظہر بنے نظر آئیں گے، کہیں میدان جنگ میں خدا کے غضب کا مظہر بنے ہوئے نظر آئیں گے۔ دو شعبے، ایک علم ادیان، ایک علم ابدان، ان دو شعبوں کے ماہرین ڈاکٹر اور علماء یہ خدا کی صفت محیی کے مظہر ہیں۔ ایک بدن کو زندگی عطا کرتا ہے، ایک روح کو زندگی عطا کرتا ہے۔ نہ بدن کو زندگی اور قوت دینا کسی بشر کے ہاتھ میں ہے، اور نہ روح کو قوت عطا کرنا کسی بندے کے ہاتھ میں ہے۔ دیتا خدا ہے، دلواتا ان کے ذریعے سے ہے۔ بس یہ مظہر ہیں۔ خدا حی ہے اور محیی یعنی زندہ کرنے والا، حیات دینے والا۔ خوب یہ مظاہر ہیں۔ فارسی والے کہتے ہیں کہ نمک کا کام ہوتا ہے چیزوں کو خراب ہونے سے بچانا۔ وائے ہو اس دن پہ جس دن نمک خود خراب ہو جائے۔ یہ ممبر کا کام تو تھا معاشرے کی بیماریاں اور برائیاں تشخیص دینا اور پھر ان بیماریوں اور برائیوں کا حل کرنا، نہ یہ کہ لوگوں سے یہ پوچھنا بتائیے کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں، جیسا آپ سننا چاہتے ہیں ویسا سنا دیں گے۔ پھر سنانے کے بعد بھی پوچھنا آپ راضی ہیں؟ ہاں، مومنین کی رضا بڑی قیمتی رضا ہوتی ہے۔ مومنین کی رضا میں خدا کی رضا ہے، لیکن وہ رضا جو کہ ایمان کے تابع ہو۔ وہ رضا نہیں کہ آپ نے رسماً کسی کو مومن کہا پھر اس کی رضاؤں کا احترام بھی کرنا شروع کر دیا۔ جو رضائے خدا کا احترام نہ کرے اس کی رضا بے قیمت ہو جاتی ہے، اور جو خدا کی رضاؤں کا احترام کر کے سو جائے خدا اس کا نفس خریدتا ہے، اپنی مرضیاں اسے عطا کر دیتا ہے۔ اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا۔ آپ زندگی میں خدا کی رضا کی پرواہ کیجیے۔ مشکلات و پریشانیوں کا حل حضور یہ ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں کسی نہ کسی طرح سے۔ جس چیز کی طلب ہے نا دل میں، ہم سمجھ رہے ہیں یہ مطلوب ہے، یہ مطلوب ہے ہی نہیں ہے بھائی۔ مال مطلوب ہے، شہرت مطلوب ہے، ہاں دولت مطلوب ہے، نہیں یہ مطلوب نہیں، حاصل کر لیجئے، آپ پھر احساس کریں گے کچھ بھی نہیں ملا۔ جن کے پاس ہے ان سے پوچھ لیجئے، وہ پھر مضطرب ہیں۔ اصل طلب کس چیز کی ہے؟ اصل طلب اس کی ہے، اللہ اکبر، کہ جب ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں نا پھر بھی ایک امید کہیں پنہان دل میں ہوتی ہے، کوئی ہے جو ابھی بھی بچا لے گا۔ وہ جسے سب سے آخر پہ رکھا ہوا ہے نا امیدوں، اسے سب سے اوپر لے آؤ۔ ابتدائی امید اپنے رب اور اپنے پروردگار سے۔ کربلا یہی تو سکھاتی ہے۔ صحرائے کربلا میں 72 تن مقابلے میں 30,000 کا لشکر، 72 کے مقابلے میں تو 500 بھی زیادہ تھے نا۔ بھئی یہ ہماری حرکت کہاں پہنچے گی؟ ہم بعضوں کا سوچ رہے ہوتے ہیں نا، دیندار صالح مومنین جو چاہتے ہیں کہ معاشرہ تبدیل ہو جائے، ابھی دل کڑتا ہے مومنین کا، دیکھتے ہیں حالات کہ بھئی ہمارے علاقے میں یہ ہو رہا ہے، ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے، فلاں یہ کہہ گیا، فلاں یہ کر گیا، پھر دیکھتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بھائی وہ جو کر گیا ہے نا، وہ چونکہ غلط کر کے گیا ہے لہٰذا اس کے ساتھ خدا نہیں ہے۔ تم جو چھوٹی سی حرکت کرو گے نا تمہارے ساتھ خدا کی تائید ہوگی۔ وہ ظاہر نظر آ رہا ہے، چونکہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، حق کی راہ پہ قلت نظر آتی ہے اور باطل پہ اکثریت کھڑی ہوتی ہے۔ وہ جو کر گیا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تم جو چھوٹا سا قدم اٹھاؤ گے نا خدا اسے ممکن ہے قیامت تک باقی رکھے، اور اس تنہا چھوٹے سے قدم کی برکتیں کتنی ظاہر ہوں گی۔ 72 تن کربلا گئے، شہید ہو گئے، زینب اسیر ہو کے چلی، شہداء کا پیغام دیتی چلی شام تک۔ کیا اثر ہوا؟ یزید جشن منا رہا تھا، ہم جیت گئے۔ غیر مسلم سفیروں کو بلایا تھا اس نے کہ دیکھو جو میرے مقابلے میں کھڑا ہوا میں نے ان کا یہ حشر کیا۔ ادھر جناب زینب شام پہنچی اور یزید کہتا تھا میں نے نہیں کیا، یہ تو عبید اللہ نے کیا۔ میں نے نہیں، عبید اللہ کہتا میں نے نہیں کیا، عمر سعد نے کیا۔ بھائی ابھی تو تم فاتح تھے،
ابھی تو تم مرد بن رہے تھے میدان کے. یہ کیسے ماحول بدل گیا؟ ماحول اس لیے بدل گیا کہ یزیدی فضاؤں میں ہمیشہ زینبی کردار کی ضرورت ہوتی ہے. زینبی کردار یزیدی فضاؤں کا رخ موڑ کے فضا کو حسینی بنا دیتی ہے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بلندتر صلوات. اللہ صلی علی محمد. بہتر صلوات پڑھ لیجیے بلند. ایک اور صلوات پڑھیے. ہم کیوں نہیں رخ موڑ پا رہے؟ ان فضاؤں کا رخ ہم سے کیوں نہیں موڑا؟ اس لیے کہ سیدہ زینب رسیوں میں اسیر تھیں، لیکن رسیوں کی اسارت کسی کو اسیر نہیں کر سکتی. رسی کی قید کو قید ہوتی ہے. رسی میں اسیر رہ کر بتایا کہ دیکھ لئین تو تخت پہ بیٹھ کے اسی تخت کا غلام ہے، میں رسیوں میں جکڑی ہوئی بھی آزاد ہوں. ہم کیوں تبدیل نہیں کر پا رہے ہیں؟ چونکہ ہم رسیوں میں تو جکڑے ہوئے نہیں ہیں، لیکن اپنی انا میں اور نفس امارہ کے ہاتھوں جکڑے ہوئے. یہ اصل پکڑ ہے حضور. یہ وہ شکنجہ ہے کہ اگر انسان کبھی پھنس جائے اس شکنجے پھر باہر نہیں نکل سکتا. پھر وہ چشمے، شفاف چشمے کے کنارے کھڑا ہے. چشمہ بھی ایک نہیں ہے، 12 ہیں. عصائے موسیٰ کا اثر یہ تھا کہ 12 چشمے جاری ہوئے، لیکن چشمے کے کنارے کھڑا ہے، پیاسا کھڑا ہے. پیاسا کھڑا. یہ پیاس کیوں ہے؟ چونکہ بھئی پاکیزہ چشمہ پینے کے لیے اس لذت آشنا بھی تو ہونا ضروری ہے نا. اگر گندگی انسان تناول کرتا رہے تو پاکیزہ چیزوں کی عادت ہی نہیں رہتی. انسان پاکیزہ فضاؤں کی عادت ہی نہیں رہتی ان لوگوں کو کہ جو ہمیشہ تعفن زدہ فضاؤں میں زندگی گزارتے ہیں. آغایان محترم، یہ مجالس اعزاء منقلب کرنے، انقلاب یعنی ایسا تبدیل کرنا، ایسا بدل دینا کہ حر جیسا بھی سوچنے میں مجبور ہو جائے میں جہاں کھڑا ہوں درست نہیں کھڑا. غور کیا کبھی آپ نے اس مسئلے؟ اور کہاں سے آئے تھے؟ فوج اشقیاء میں تھے نا. بھئی جس دوست کے ساتھ انسان رہے، جن کی قربت اختیار کرے، ان کا وجود پہ اثر ہوتا. کیا اثرات تھے حر کے وجود پہ؟ اثرات تھے تو فرزند رسول کے گھوڑے کی لگام پکڑی نا اور آقا تہش میں آئے اور غضب کے عالم میں فرمایا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. یہ ہمت حر کو کس نے دی تھی؟ اتنی بڑی جسارت کیسے کی حر نے؟ یہ جسارت اس لیے کی کہ ایسی فضا میں حر پروان چڑھ رہے تھے کہ جو فضا تعفن زدہ فضا تھی، جہاں مقدسات کا احترام نہیں تھا، جہاں امام دین کا احترام نہیں تھا، جہاں امام دین کی ضرورت کا احساس نہیں تھا. اور حسین کے ایک جملے میں، اللہ اکبر، ایک جملے نے حر کو ایسا منقلب کیا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. اب اس کا جواب کیا بنتا تھا؟ جب عرب ایسا کسی کو کہتے تھے تو کیا جواب بنتا تھا؟ جواباً بھی یہی اسی وزن کا جملہ دہرا دیا جاتا تھا. حر رکے اور کہنے لگے کہ میں کیسے کہوں، آپ کی ماں تو فاطمہ زہرا. ایک احترام فاطمہ، وہ گرہ کھلی کہ ایک شب میں جنت جہنم کے آخری درجوں سے نکلے اور جنت کے اعلیٰ باغات میں پہنچ گئے. یہ ممبر حسین اس لیے باقی، یہ گرہ کھولو دلوں کی. وہ ذکر حسین جو آج دل مطمئن نہیں کرتا، جو آج آپ کی عملی زندگی کے مسائل حل نہیں کرتا. حضور وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ حسین کا ذکر نہیں ہو سکتا. چونکہ حسین ابن علی تو امام کا لقب ہے، ابو الاحرار، آزاد کر دیتے ہیں بندے کو، آزاد کر دیتے ہیں، حریت عطا کرتے ہیں، دلوں کو اطمینان عطا کرتے ہیں. اسم حسین خداوند متعال کا فرمانا ہے کہ نظام کائنات اسماء اللہ کے تحت چل رہا ہے، اور معصومین فرماتے ہیں ہم اسماء اللہ ہیں، ہم وہ اسم جن کے تحت خدا نظام کائنات چلتا ہے. اس ایک ذات کے اتنے اسماء کیوں ہیں؟ کا اس لیے کہ ہر اسم اس کی معرفت کا ایک دروازہ ہے. جس در سے جاؤ گے خدا کی ایک معرفت نصیب ہوگی. حسین ابن علی اسم اعظم پروردگار ہے. در حسین پہ جاؤ گے تمہیں معرفت خدا ملے گی.
اور جب خدا کو کوئی پہچان لے، حقیقت کائنات کو کوئی جان لے، تو پھر یہ کون لوگ ہیں جنہیں جان کا خوف نہیں ہوتا؟ یہ کون لوگ ہیں جو شہید ہو جاتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو شہادت کو اپنا امتیاز جانتے ہیں؟ ابتدا میں یہ 2006 کی جو 33 روزہ جنگ ہوئی تھی حزب اللہ کی، تو اس میں جوانوں نے میدان میں جانا تھا جہاں موت یقینی تھی. علماء نے اعلان کیا کہ نام لکھوائیں. عہدیداران نے حزب اللہ اتنے نام لکھوانے آئے کہ ہجوم ہو گیا، اور جتنے جانے تھے ان سے زیادہ نے نام لکھوا دیا جہاں موت یقینی تھی. اور پھر کہا کہ قرآن اندازی کے ذریعے سے آپ کو بھیجا جائے گا. جوان دعائے توسل و دعائے ندبہ کی محفلیں منعقد کرتے تھے کہ ہمارا نام قرآن اندازی میں آ جائے. ارے جینے کی دعا تو سب مانتے ہیں، یہ کون ہے جو مرنے کا شوق پیدا کر دیتا ہے؟ یہ وہی ہے جس نے بتایا ہے کہ جان نکلنے سے اور خون بہ جانے سے تم نہیں مرتے، بلکہ اگر یہ خون خدا کی راہ میں نکل گیا ہمیشہ باقی رہو گے. یہ مکتب حسین ابن علی کی برکت ہے. ایک طبقے کو تو مکتب حسین جان سے آزاد کر دے، اور میں جو حسین حسین کر رہا ہوں وہ میں اپنی ضروریات سے آزاد نہ ہو سکوں. میں اپنی پوری زندگی میں دین کے لیے ایک قدم نہ اٹھاؤں، ایک اہتمام نہ کروں، سنجیدہ اہتمام. بھئی روزمرہ کی روٹین کا حصہ ہے کہ جو صبح کرے اور امور مسلمین کے لیے اہتمام نہ کرے فلیس بمسلم، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. میں صبح کر رہا ہوں، شب بھی ہو رہی ہے، لیکن امور مسلمین کے لیے کیا اہتمام کر رہا ہوں؟ کوئی قدم تو اٹھاؤں معاشرے کی فلاح کے لیے، چونکہ اسی معاشرے میں میری نسل بھی تو پروان چڑھتی ہے. اگر یہاں تعفن ہوا، یہاں بے راہ روی ہوئی، تو میری نسل کو کسی چیز کا شکار ہو جائے گی. اگر میں امور مسلمین میں اہتمام کرنے والا نہیں، چھوڑیے امور مسلمین، میں تو خود اپنی ہدایت کے لیے اہتمام نہیں کر رہا ہوں، نہیں تلاش کر رہا ہوں، کبھی سوال ہی نہیں کرتا ہوں مثلا خدا سے، خدا یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے. کبھی خیال ہے خدا ہدایت دے دے، خدا علم دے دے، خدایا کل سے اس مسئلے پہ سوچ رہا ہوں، اس علمی گتھی کا حل نہیں، یہ سلجھ نہیں رہی مجھ سے، خدا یہ سلجھا دے. خدا قرآن کی ایک آیت میں تدبر کر رہا ہوں، نہیں سمجھ آ رہی، خدا یہ سمجھا دے. خدا دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہوں، ہر مرتبہ آ کر تجھے پکارتا ہوں، ہر مرتبہ کہتا ہوں کہ خدایا مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کر، ان لوگوں کا رستہ دکھا دے جن پہ تو نے انعام کیے اور جن سے تو نے اپنے غضب کو دور کر لیا. خدایا مجھے وہ رستہ دکھا دیا، میں اس رستے پہ چلنے والا ہوں. میری دعا قبول ہوئی، میری دعا قبول نہیں ہوئی. دعا قبول نہیں ہو رہی تو کیا وجہ بن رہی ہے؟ کیا کر رہا ہوں میں؟ اتنا بے پرواہ ہوں اپنے بارے میں، اور قبر مجھے روز آواز دے رہی ہے کہ میں آرام کا گھر نہیں ہوں، میں روشنیوں والا گھر نہیں ہوں. حضور یہی تو نور ہے جو حسین قلب میں پیدا کرتے ہیں. آپ خطبات اٹھائیے آقا، انشاءاللہ اب یہ فضا آمادہ ہو چکی ہے کہ آقا سید الشہداء کے خطبات منبر سے پڑھے جائیں گے. مجھ جیسے کہ بے ربط تقریریں منبر کا موضوع نہیں ہوں گی، بلکہ سید الشہداء علیہ السلام کے خطبات عنوان بنیں گے. آپ ان خطبات کو اٹھائیے. آقا ایک بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے پوری وضاحت کرتے ہیں. گواہی دیتے ہیں خدا کی وحدانیت کی، گواہی دیتے ہیں نبی کی رسالت کی، پھر بتاتے ہیں جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قبر حق ہے، حساب حق ہے، کتاب حق ہے. اپنا وصیت نامہ لکھنے سے پہلے بتا رہے ہیں سر. نگاہیں کھول رہے ہیں. بندگان خدا کدھر جی رہے ہو؟ کس دنیا میں زندگی گزار رہے ہو؟ کیا نہیں جانتے اس دنیا کی یہ اتنی بے وفا ہے؟ آج تمہیں اپنی لگتی ہے، کل رخ موڑ دے گی. کل تم قبر میں تنہا ہو گے، یہ پلٹ کے تمہیں نہیں دیکھیں گے. تمہیں اس دنیا کے نور پہ گھمنڈ ہے، قبر میں جاؤ گے یہی نور تمہیں میسر نہیں ہوگا، مگر جب تم تنہا ہوگے تب تمہاری نماز تمہارے لیے نور بن کے آ جائے گی. جب تم تنہا ہوگے یہ عذاب ہے جو تم نے ماتم کیا، یہ ماتم نور بن کے آ جائے گا. یہ نورانیت ایجاد کرو اپنے وجود میں. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. کیا باکمال حدیث ہے اور کیا خوبصورت کام کیا اس کو علماء کرام نے. دیکھیے چراغ، عربی میں چراغ کے لیے صرف مصباح کا لفظ تو استعمال نہیں ہوتا، سراج بھی تو چراغ کو ہی کہتے ہیں. سراج اور مصباح میں کیا فرق ہے؟ سراج وہ چراغ ہے جو رات کو جلایا جائے صبح بجھ جائے.
لیکن مصباح وہ چراغ ہے کہ جب روشن ہو پھر مٹتا نہیں، پھر بجھتا نہیں جب تک پورے عالم کو نورانی نہ کر دے۔ کہ حسین صرف مصباح نہیں ہے بلکہ مصباح الہدا ہیں، ہدایت کا چراغ ہیں۔ بس سفینۃ النجات، اور نجات کی کشتی ہے۔ نجات کی کشتی کو دیکھنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا نا، کہ چلیے بیڑا آ رہا ہے، کشتی آ رہی ہے، دیکھتے ہیں اس کو۔ حضرت نوح کا بیٹا، اپنا بیٹا کشتی میں سوار ہو جاؤ، کہا نہیں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ اسے لگ رہا تھا کہ پہاڑ کی بلندی مجھے عذاب سے بچا لے گی۔ بندہ خدا، بندہ خدا، اگر خدا نہ چاہے تو پہاڑ کی بلندی بھی نہیں بچاتی، اور خدا چاہے تو نوح کے ہاتھوں سے بنی کشتی بچا لیتی۔ نوح نے دیکھا بیٹا ڈوب رہا ہے، کہا میرا بیٹا ہے۔ خدا نے فرمایا لیس من اہلک، اے نوح یہ آپ کا اہل نہیں ہے، آپ نبی خدا ہیں، آپ ولی خدا ہیں، آپ کا اہل وہ ہے جو خدا کی اطاعت کرنے والا۔ اگر نوح سے متعلق خدا یہ کہہ سکتا ہے کہ جو یہ آپ کی اطاعت نہیں کر رہا، آپ کی بات نہیں مان رہا، یہ آپ کا اہل نہیں ہے، تو وہ جو فخر نوح ہے، وہ جو وارث نوح ہے، یقیناً آقا حسین کی محبت تو ایسی ہے نا کہ آقا تو ہم میں سے ہر ایک کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بھی ایسا نہ ہو جو ناکام ہو جائے، لیکن جب ہمیں ڈوبتا دیکھیں اللہ اور خدا سے کہیں میرا ڈوب رہا ہے، خدا کہ لیس من اہلک، یہ آپ کا نہیں ہے، یہ باتیں آپ کی کرتا تھا، زندگی مرضی سے گزارتا تھا۔ اس کے معیار حسینی نہیں تھے، اس کی زندگی کے گزارنے کی اصول حسینی نہیں تھے، ان اصولوں کو حسینی بنائیے۔ خدا گواہ ہے کہ ساری برکتیں اسی میں، ساری برکتیں اسی میں۔ تعداد کو معیار نہ جانیے، ظاہر کو دیکھ کے فیصلے مت کیجیے۔ دو مشکلات ہیں، کسی کو دیکھ کر ظاہر دیکھتے ہو اچھا سمجھ بیٹھتے ہو، کسی کا ظاہر دیکھتے ہو اس کے بارے میں بری بری باتیں کرنا شروع کر دیتے ہو۔ کیوں اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ آپ کو پتا ہے حقیقت کیا ہے؟ حقیقت حال سے بالکل نہ آشنا ہو، صرف بات کرنی آتی ہے، جو دل میں آتا ہے بول دیتے ہو، اور بندوں سے متعلق بولتے ہو۔ خدا کو اتنا پیار ہے اپنے بندے سے، گناہ گار بندے کے گناہ چھپا چھپا کے کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے۔ اگر تم نے اس کے گناہ اور وہ گناہ جو تم نے سنے، مثلا اس نے کیے بھی نہ ہو، کسی اور کو بتا دیے، تو اپنے انجام سے نہیں ڈرتے ہو کیا ہوگا؟ سارے اصلی کام چھوڑ کے ہم آج کل اس یہ مزے لے رہے ہیں، فلاں یہ کر رہا ہے اور فلاں یہ کر رہا ہے، خاندانوں میں یہی ہو رہا ہے، فلاحی اداروں میں یہی ہو رہا ہے، دین کے نام پہ بنی ہوئی تنظیموں میں یہی ہو رہا ہے، ہر جگہ یہی ماحول ہے، یہی فضا، اور اتنا تعفن ہے، اتنی بدبو ہے، بڑے بڑے عطر بنوا لیے لیکن آج تک یہ تعفن ختم نہیں ہو رہا جہان سے۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ جس فرش پہ بیٹھ رہے اس کی قیمت نہیں سمجھتے ہو۔ بس آخری جملہ عطیہ کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور مجھے اجازت دیجیے۔ یہ فرش آپ کو فرش نظر آ رہا ہے، اس کی حقیقت فرش نہیں ہے، یہ وہ فرش ہے جو عرش کا پتہ دیتا ہے۔ حضور آواز ہلکی تھی اس لیے آپ نے بھی جملہ ہلکے میں لیا ہے۔ یہ فرش عرش کا پتہ دیتا ہے۔ علی وہ دنیا دار دعوے دار نہیں ہے جو دنیا والوں کی طرح دعوے کرے۔ جب علی کہے نا سلونی مجھ سے پوچھو، تو اس کا مطلب ہے کہ فوراً پوچھ لو، چونکہ جو علی بتائیں گے وہ کوئی اور نہیں بتا سکے گا۔ پوچھو، جلدی پوچھو، چونکہ علی تمہیں زمین سے زمین تک کا سفر نہیں کرائیں گے، بلکہ تمہاری اس خاک کو نور میں تبدیل کر دیں، خاک کو کیمیا کرنے کا گر علی جانتے ہیں۔ یہ فرش عزائے حسین ابن علی، یہ برکت ہے۔ اس کے تحت جو نسل پروان چڑھے گی وہ ان اقدار کی حامل نسل ہوگی کہ جو انسانی اقدار ہیں، انسانی ویلیوز ہیں، کہ جہاں پر ان ویلیوز کے ذریعے سے انسان ویلیویبل ہوتا ہے، انسان قیمتی ہوتا ہے، اور یہ قیمتی انسان جب خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے خدا اس کے نفس کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ شہداء آپ نے دیکھے جو راہ حسین ابن علی پہ چلے اور شہید ہو گئے، یہ کون شہداء ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کی نفوس کو خدا نے قبول کر لی، خدا نے خرید لیا۔ لوگ سمجھتے ہیں سید دشمن سمجھتا ہے شہید نصر اللہ کو ہم نے شہید کیا ہے، ہم نے مار دیا، ختم کر دیا، تمہاری طاقت توڑ دی۔ حقیقت بالکل برعکس ہے۔ ایک شخص جس نے زندگی راہ حسین پر گزاری، خدا نے اسے بطور انعام شہادت عطا کر دی۔
اور پھر وعدہ کر لیا کہ تم گمان وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، انہوں نے تاکید ثقیلہ، تاکید کے ساتھ گمان بھی مت کرنا کہ جو خدا کی راہ پہ مارا جائے وہ مردہ ہے، بلکہ وہ اب میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں، بلکہ وہی تو زندہ ہے، وہی تو زندہ ہے اور اپنے رب کی جانب سے رزق بھی تو پا رہا ہے، مسلسل رزق پا رہا ہے، رزق حیات حاصل ہو رہا ہے۔ ہم شہداء کا ذکر اس لیے کرتے ہیں، فرش عذاب بچھاتے اس لیے تاکہ اس کے ذریعے سے زندگی حاصل کریں۔ انشاءاللہ خداوند متعال نے توفیق دی کہ 4 دن آپ کی خدمت میں اس عزاہی کے سلسلے کو عرض کروں گا، لیکن آئمہ کی زبان سے عرض کروں گا۔ عزادار کیا ہے، عزاداری کیا ہے، ان مجالس کی اہمیت کیا ہے، اس گریے کا اجر کیا ہے۔ ایک روایت آج ہدیہ قبول کر لیجئے کہ جو غم حسین میں آئمہ فرماتے ہیں، ہمارے امام صادق فرماتے ہیں ہمارے غم میں گریا کرتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خداوند متعال اس گریے کے نتیجے میں کتنا گریا، کہا صرف مکھی یا مچھر کا پر بھیگ جائے اتنا گریا تو خدا اس کے سارے گناہ معاف کر لیتا ہے۔ کتنے گناہ کا، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ کیوں نہ ہو، خدا معاف کر۔ اس کا مطلب یہ نہیں گناہ بھی کرتے رہو عذاب بھی کرتے رہو، اس کا مطلب یہ کہ عذاب میں اتنی طاقت ہے۔ یہ آنسو تمہیں آنسو نظر آ رہا ہے، اس آنسو کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک با کردار انسان کے کردار کی گواہی۔ وہ قافلہ جو مدینہ سے بڑی شان سے نکلا تھا آج شام جا پہنچا ہے۔ زینب شام جا پہنچی ہے۔ شام وہ مقام ہے کہ جو سید سجاد کو کبھی نہیں بھولا۔ جب گریہ کیا، جب آنسو آقا کے بل آئے، جب صدا بلند ہوئی غم حسین میں، الشام الشام کر کے روئے۔ شام میں کیا ہوا تھا ایسا؟ جب یہ اسرا کا قافلہ شام پہنچا، کچھ مصیبتیں آقا نے خود پڑھی کہ شام کی ایک مصیبت یہ تھی کہ ہمیں شام کی گلیوں میں گھماتے تھے اور کہتے تھے جس نے بدلہ لینا ہے لے لو، ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اللہ خدا جن کے ذریعے سے عزتیں بانٹتا ہے ان سے متعلق کہتے تھے جس نے بدلہ لینا ہے۔ کہا ہمیں شام لے کے گئے، ہمیں پردہ فروشوں کے بازار سے گزارا گیا جہاں غلام فروخت کیے جاتے ہیں۔ کہ شام میں شامی چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے، ہم پہ پتھر برساتے تھے۔ کس پہ پتھر برسا رہے تھے؟ اس قافلے میں علی اکبر و عباس نہیں تھے، زینب و ام کلثوم تھی، سکینہ اور وہ بچیاں تھیں جو پہلے ہی اپنے عزیزوں کے غم میں غمزدہ تھیں۔ آقا فرماتے صرف پتھر نہیں بلکہ آگ بھی برساتے تھے۔ کہا ایک آگ کا شعلہ آیا میرے امامے میں رک گیا، کہا میرے ہاتھ بندے تھے میں ہٹا نہ سکا، میرا امامہ جل گیا۔ آقا سید سجاد فرماتے شام کی ایک مصیبت یہ تھی، ہمیں ایسے زندان میں رکھا تھا جس کی چھت نہیں تھی، دن بھر دھوپ پڑتی تھی، رات کو اوس گرا کرتی تھی، نہ دن کو چین تھا نہ رات کو سکون تھا۔ اور سکینہ اسی زندان سے اڑتے پرندوں کو دیکھ کے پوچھتی تھی اے بھیا سجاد یہ بتائیے گا یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ کہا اپنے رزق کی تلاش میں جاتے ہیں۔ شام کو لوٹ کر آئے، کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اپنے گھر جا رہے ہیں۔ کہا بھیا یہ گھر چلے گئے، ہم کب لوٹ کے اپنے گھر جائیں گے؟ ہم کب پلٹ کے اپنے گھر کو روانہ ہوں گے؟ یہ شام کا زندان ہے۔ سید سجاد فرماتے ہیں شام کی ایک مصیبت یہ تھی کہ ان لعینوں نے شہیدوں کے سروں کو بیویوں کے سامنے رکھا ہوا تھا، کچھ دیر گزرتی شہید کے سر کو نیچے گرا دیتے اور سر کی توہین کرتے۔ سکینہ دیکھتی، کبھی علی اصغر کے سر کی توہین کرتے ہیں، کبھی علی اکبر کے سر کی توہین کرتے ہیں۔ عزیزانو شام کی ایک مصیبت یہ تھی، آقا فرماتے ہیں ان لعینوں نے ہمیں گھیرا ہوا تھا، ان کے ہاتھوں میں تازیانے تھے، ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے کہ کچھ دیر گزرتی ننھی ننھی بچیوں کو تازیانے مارا کرتے تھے، نیزے چبویا کرتے تھے۔ شام کی مصیبتوں میں سے سب سے بڑی مصیبت دربار شام تھا کہ جب دربار جانے کا وقت آیا اسرا کے قافلے کو ایک مقام پہ روک دیا گیا۔ سید سجاد آگے بڑھے کہا پھوپھی اماں ہمیں آرام کے لیے نہیں روکا بلکہ دربار سجایا جا رہا ہے۔ زینب نے کہا سید سجاد دربار جانے زینب جانے، مگر ان لعینوں سے کہو ہم نبی کے گھر کی عزت ہیں، انہوں نے دربار میں غیر مسلم سفیر بلا رکھے ہیں صرف اس وقت کے لیے جتنا وقت ہمیں دربار میں رہنا۔
ہمیں چادریں دے دی جائیں۔ سید سجاد نے تقاضا منتقل کیا، جواب نفی میں آیا۔ جب جواب ثانی زہرا کو بتایا نا، بی بی نے بچیوں کو جمع کیا، خواتین کو جمع کیا، کہا اب میں بد دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ اتنا سننا تھا۔ سید سجاد آگے بڑھے گا، پھوپھی اماں آپ بد دعا کرنے سے قبل ایک مرتبہ اپنے بھیا کے سر کو تو دیکھیے جو نو کے نیزہ پہ بنا تھا۔ زینب نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ گویا کہہ رہا ہوں بہنا تیری بد دعا تیرے صبر کو ضائع کر دے گی، میری قربانی میرا مقصد ضائع ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی، یہ حالت دیکھتے ہی بی بی نے اپنے ہاتھوں کو واپس کیا اور تیار کیا خود کو اس دربار میں جانے کے لیے کہ ایک طرف دربار شام تھا، دوسری طرف غیرت سید سجاد تھی۔ لیکن جب دربار میں جانے کا وقت آیا نا، بی بی دروازے پر بیٹھ گئی۔ سید سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا جانا مشکل ہے؟ کہا نہیں اے سید سجاد، مجھ سے میرے بابا نے آخری وقت میں یہ وعدہ کیا تھا کہ جب بابا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اب ایک دن آئے گا جب تجھے بے ردا یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا۔ میری بچی پرواہ نہ کرنا، تیرا بابا خود آئے گا تجھے لے کر جائے گا۔ بس کچھ دیر بعد بی بی نے سلام کیا اپنے بابا کو۔ اب دربار شام آ گیا، ایک طرف دربار شام تھا، دوسری طرف غیرت سید سجاد تھی۔ اتنے میں ایک لعین اٹھا، ایک بچی کی طرف اشارہ کیا۔ زینب تڑپ کے کہتی ارے ہم آل رسول ہیں، ارے ہم نبی کی بیٹیاں ہیں۔ اتنے میں وہ لعین، وہ یزید جو طاقت کے نشے میں دھت تھا، جو شراب کے نشے میں دھت تھا، ایک مرتبہ پوچھتا ہے کہ میں نے سنا تھا کربلا میں حسین کی بہن زینب تھی، مجھے بتاؤ کربلا میں ماری گئی یا اسیر ہو کے شام آئی ہے؟ کسی نے بتایا وہ دیکھ، وہ جو ایک بوڑھی عورت کے کندھے پہ سر رکھ کے کھڑی ہے نا، فضہ کے کندھے پہ سر رکھ کے کھڑی ہے، وہ حسین کی بہن زینب ہے۔ اب ناپاک نگاہیں اٹھی، نامحرموں کی نگاہیں اٹھی، شرابیوں کی نگاہیں اٹھی، تماشائیوں کی نگاہیں اٹھی، زینب کے کھلے سر کی طرف گئی۔ ادھر غیرت سید سجاد جب تک زندہ رہے الشام الشام کہہ کے گریہ کرتے رہے۔ کسی نے پوچھا آقا شہادت تو آپ کی میراث تھی، یہ رونا کب بند کریں گے؟ کہا تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہماری میراث تھی۔ بے مقنع و چادر ماں بہنوں کے ساتھ تماشائیوں کے بازاروں سے گزرنا، شرابیوں کے درباروں میں جانا، یہ سنت اہل بیت نہ تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، یا غیاث المستغیثین۔